السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء صالحہ کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا، ان کی اتباع کرنے کا حکم دیا، اسی کے ساتھ اللہ کے دین کے دشمن بطور خاص یہود و نصارہ سے بچنے کے بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس کے آگے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا، اسی صف میں وہ آدمی کو ٹھہرایا جائے گا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا۔ اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر، حالات کے اندر، یکم اپریل کو اپریل فول کے نام سے ایک قبیح اور گندی رسم منائی جاتی ہے۔ یکم اپریل کو لوگوں کو دھوکہ دینے کی رسم منائی جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی رسم منائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا، اللہ اس کا حساب انہی کے ساتھ فرمائے گا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب یکم اپریل کی جو رسم منائی جاتی ہے، یہ اصل میں نصارہ نے ایک دن کو خوشی کے طور پر منایا تھا۔ اب وہ رسم جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اس کو اپناتے جا رہے ہیں، لیکن آج کے حالات میں، آج کے معاشرے کے اندر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو دنیا کے اندر اکثریت مسلمان طبقہ ایسا ہے جو اس قبیح اور گندی رسم کے اندر ملوث ہے۔ اب اپریل فول کس طرح منایا جاتا ہے کہ ایک دوست سیریس انداز میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک بات کہہ دیتا ہے، اب وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ جس سے اس کا جانی اور مالی اور کسی اور بھی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب ایسی بات کہنے کے بعد وہ آدمی پھر بعد میں اگر وہ شخص پریشانی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ اپریل فول، بھائی میں نے تو تجھے پاگل بنایا تھا۔ اب اسی طرح کی اگر رسم کو ہم اپنانے لگیں گے تو پھر میرا اور آپ کا دین کہاں پر میں اور آپ کہاں پر دین پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف یہ رسومات ہے۔ اب ان رسومات کے اندر دیکھیے، ایک تو جھوٹ کو بآسانی عام کیا جا رہا ہے، جھوٹ بول کر۔ اب دوسری جو ہے دھوکہ دینا، اور دھوکے دینے کے متعلق بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من غش فلیس منا، جو مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے عزیزان محترم، میں سارے دنیا کے میرے عزیز دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، ان تمام میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس قبیح اور گندی رسم کا بائیکاٹ کریں، ہمارے معاشرے سے اس کو نکالیں، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس قبیح اور گندی رسم سے بچنے کی تاکید کریں۔
ورنہ تو پھر میں اور آپ اگر اس رسم کے اندر ملوث ہوں گے، میں اور آپ اور کسی کو اس کے بارے میں نہ بتائیں گے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کو اختیار کرے گا اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا، تو پھر میں اور آپ اس کے مستحق بن جائیں گے۔ ابھی رسموں ان کے علاوہ اور بھی جو رسومات ہوتی ہے جس سے اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف اور بھی جتنی بھی رسمیں ہیں، ہم سب ان کا بیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہم سب کو ہمارے معاشرے سے ان چیزوں کو نکالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات اس چیز کی دعوت نہیں دیتی، اللہ کے نبی کی تعلیمات نے یہ چیز نہیں سکھائی کہ جھوٹ کو عام کیا جائے، دھوکہ دینے کی عادت کو عام کیا جائے، کسی کو ستانا، کسی کا مذاق اڑانا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم آج یہ اپریل فول کے نام سے لوگوں کا بآسانی مذاق اڑاتے ہیں، جھوٹ بول کر، پریشان کر کر، اس کے حالت کے ساتھ کھیل کر مذاق اڑاتے ہیں۔ دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، یہ تمام تر چیزیں یہ اپریل فول کے اندر، یہ اپریل فول رسم کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کریں۔ یہود و نصارہ، یہ نصارہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہود و نصارہ سے دور رہیں، ان کے طور طریقے، ان کے جو چیزیں وہ ایجاد کر رہے ہیں اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اور ساری انسانیت کو اللہ کے احکامات پر اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو اس قبیح اور گندی رسم کا بیکاٹ کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔